سورۃ الاحقاف آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا والدین کے بارے میں کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں، ایک موضوع تھا، اور اسی کا تسلسل اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 16 میں۔ ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے جو والدین کا چیپٹر ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، یہ ہدایات ہیں۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے پرب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ تو یہاں تک ایک اس کا پہلو ہے، اور اس کے آگے آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہاں تک کمپلیٹ ہوا۔ اب ان کا اجر ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں ان کے لیے اجر کیا ہے کہ ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ ان کا نتیجہ ہے، ان کی جزا ہے۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ ان کا بدلہ کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنت۔ تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے ساتھ فوراً قرآن میں جو ہے والدین کا حق آتا ہے اللہ کے ساتھ، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فوراً ماں باپ کا ذکر شروع ہو جائے، چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ تو ہمیں جو ہے، اب میں نے اسی پر دیکھو اصل میں گڑبڑ کہاں ہو جاتا ہے جب ہم ترتیب سے ہٹ جاتے ہیں۔ میں بار بار اس پر بات کرتا ہوں کہ اسلام ایک ترتیب کے ساتھ اب ہمارے سامنے موجود ہے۔ ترتیب گر حفظ مراتب نکنی زندگی، کہ جب ہم ترتیب کو الٹ دیتے ہیں تو ہمیں کوئی شے سمجھ نہیں آتی کہ اسلام کیا ہے، حتیٰ کہ انسان کو اپنی بھی سمجھ نہیں آتی میں کون ہوں۔ ہر شے کی ترتیب ہوتی ہے اور نیچرل لاز ہوتے ہیں، کچھ فطری قوانین ہوتے ہیں، فطری قوانین سے ہم روگردانی کریں تو پھر جو ہے کوئی بھی بات اپنے صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔
اسی طریقے سے ماں اور باپ ہے، میں نے کل پرسوں بات کی تھی کہ اولاد کو جب تک والدین ہی خود تربیت نہ کریں صحیح بنیادوں پر، دونوں کیا معلوم کہ والدین کے حقوق اور والدین کے آداب اور احترام کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے ترتیب کیا ہے کہ جن لوگوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، غیر شادی شدہ ہیں، جب تک وہ اپنی تربیت صحیح طریقے پر نہ کریں، وہی تو کل باپ بنیں گے، وہی تو کل مائیں بنیں گے۔ تو ماں، ایک لڑکا ایک لڑکی، جس قدر انہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، اس کی فلسفی پڑھی ہوگی، حکمت پڑھی ہوگی، احادیث کا مطالعہ کیا ہوگا، حدیثوں کی فلسفی کیا ہے، اور بھی جو چیزیں ہیں، ادب ہے، لٹریچر ہے، سائنس کے کچھ موضوعات ہیں جن قرآن بھرا پڑا ہے سائنسی موضوعات سے، تو جب تک ایک لڑکا اچھی طریقے سے مطلب تقریباً کوئی 60-70% تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اپنی تربیت نہ کر لے علم کی بنیادوں پر، سائنٹیفک بنیادوں پر، تو اگر نہ کی اس نے اپنی تربیت، تو جب وہ کل باپ بنے گا تو اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا؟ جو وہ حرکتیں کرے گا، جو اس کی عملی زندگی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر اس کی اولاد پر ہوگا۔ تو گویا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ تو خود گیا تھا، اس نے اگلی نسل کو بھی جو ہے لے ڈوبا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ شادی کرنے سے پہلے کم سے کم ایک ترتیب بنتی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ جو اولاد والدین کے ساتھ صحیح سلوک کریں گے ان کے لیے جنت کا سچا وعدہ ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ اب جنت کے اس سچے وعدے سے ہم نے اولاد کو دور کر دیا تو کس نے کیا؟ اگر کوئی اولاد جنت سے محروم ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی ماں باپ ہیں جو کل تک مجرد تھے، کل تک انہوں نے شادیاں نہیں کی تھی۔ شادی کرنے سے پہلے انسان نے اپنی تربیت علمی بنیادوں پر کی تو کی، اس کے بعد موقع نہیں ملتا، یو ٹرن ہو جاتا ہے شادی کے بعد۔ اس لیے صحیح ترتیب یہ ہے کہ ابھی جن لوگوں نے شادی نہیں کی، جن لوگوں نے کر دی، اب ان کا یہی ہے کہ وہ جتنی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سدھاریں۔ اولاد تو خود بخود سدھر جاتی ہے اگر تو والدین تمیز والے ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ جیسے والدین، اگر بچے بدتمیز ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے والدین ان سے وہ کتنے بدتمیز ہیں وہاں اندازہ لگا لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ خود اپنی تربیت کریں، تعلیم، علم، یہ چیزیں پڑھیں، کوشش سے ہے، لیکن ان کے لیے صحیح چانس ابھی ہے، گولڈن چانس، کہ جن لوگوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی وہ ترتیب سمجھ لیں۔ ترتیب یہ ہے کہ وہ زندگی کا جو مقصد ہے اس کو علمی بنیادوں پر سمجھ لیں۔ میرے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہوتے ہیں، شادی کے بعد کے جو مسائل ہیں، حقوق ہیں میاں اور بیوی کے آپس کے، جو ان کو آپس میں جو بات چیت ہے، ہم نے بات کیسے کرنی، ہم نے چلنا کیسے، وغیرہ جتنے بھی، یہ تو علم سے آئے گا نا، برداشت ہے، قوت برداشت ہے، علم ہے وغیرہ، یہ سارا۔ تو جب انسان مقصد سمجھ لیتا ہے، مقصد، میں نے پرسوں بات کی تھی، مقصد، ہمارا مقصد ہے دنیا کی امامت کرنا، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، ٹھیک ہے؟ جب ہم مقصد سمجھیں گے تو پھر جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ان کو جو ہے وہ ان پر زیادہ فوکس نہیں کرتے، یعنی ان پر جو ہم جو اشتعال انگیزی، غصہ کرنا، فوکس کرنا چھوٹی موٹی چیزوں پر، یہ نہیں ہوتا جب ہم بڑے مقصد کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شادی سے پہلے یہ ایک کام ہے اس ترتیب کا کہ تاکہ ہماری اولاد اس جنت کی مستحق ٹھہرے، یہ سارا کا سارا شادی سے پہلے تک ہے، کہ اگر شادی سے پہلے ہم نے اچھی خاصی تربیت کر لی، علم حاصل کر لیا، تو ہماری اولاد ایٹومیٹیکلی اس راستے پر ہوگی۔ کس راستے پر؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر ہوگی۔ بالکل فطری بات ہے، جیسا ماں باپ پڑھے لکھے تمیز والے ہوں گے ویسے ہی بچے پڑھے لکھے اور تمیز والے بنیں گے۔ احمد جاوید صاحب کا قول ہے کہ بچے حالت جذب میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اپنی ہوشیاری مت دکھاؤ۔ تو حالت جذب میں جیسا کچھ والدین کریں گے بچے ویسا سیکھتے چلے جائیں گے، جذب کرتے رہیں گے، ابزارب کریں گے۔ بچے سیکھتے نہیں لیکچر سے، لیکچر بڑے بچوں کے لیے ہوتا ہے جو بالغ ہوں۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے جو کچھ تم حرکت کرو گے، ہم جو حرکتیں کرتے ہیں وہ گویا کہ وہ جذب کر لیتے ہیں، ان میں صلاحیت ہے جذب کرنے کی، یاد، ٹھیک ہے؟ لیکن میں کیسی حرکت کروں گا وہ میرا علم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، میرے ذہن میں کیا ہے۔ موبائل فون ہے، آپ اس کے اندر جو کچھ رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے آن کرتے ہی وہ بولنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ ریکارڈنگ ایک
ویڈیو بنا لیں، ویڈیو میں جو کچھ آپ بات کریں گے ریکارڈ کر لیا، اب آن ہوگا، آپ نے کوئی گانا گایا ہوگا اور آپ یہ سمجھیں گے وہ آپ تلاوت کرے گا، تو وہ گانا ہوگا تو گانا نکلے گا، آپ نے تلاوت کیا، جو کچھ بھی اس میں ریکارڈ کیا ہوگا ویسا نکلے گا وہ۔ اسی طریقے سے انسان جیسا کچھ علم حاصل کرتا ہے، اس علم کے نتیجے میں انسان کا عمل ہوتا ہے، جو پرسنالٹی ہوتی ہے، تو انسان ویسے مجبور ہوتا ہے اس ویسی حرکتیں کرنے کے لیے۔ تو جیسی بچوں کے سامنے میری حرکت ہوگی بچے بھی وہ ایبزارب کر لیں گے ایزیلی، اور بچوں کی جو پرسنالٹی ہے وہ بچپن میں، اور یہ ہر بندے کا تجربہ ہے کہ بچپن کے اندر جو کچھ چیزیں بڑوں سے ہم نے سیکھی ہیں آج تک ہمارے ذہن سے وہ نکل نہیں رہی، بہت ہی مضبوط اس کی جڑیں ہوتی ہیں جو بچپن میں ہم تربیت پاتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا تجربہ ہے، چاہے ہم جہاں ہمارا جو بچپن گزرا ہو، بچپن کے 10 15 20 سال یا 15 سال 10 سال، پھر ہم اس جگہ کو چھوڑیں، لیکن عمر بھر ہماری وہ تربیت جو بچپن میں ہوئی ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہر بندے کا تجربہ ہے، میرا تو یہی ہے کہ جو وہ ٹکرائی ہیں ہماری ذہنوں میں چیزیں، انسان اس سے نہیں نکلتا۔ اس لیے اس کا جو بنیاد وہ ہے والدین جس قدر تعلیم یافتہ ہوں گے، تمیز والے ہوں گے، علم والے ہوں گے، مقصد والے ہوں گے، اسی قدر جو ہے وہ اولاد وہ تو ایٹومیٹیکلی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اکا دکا اگر جو ہے نافرمان نکلیں تو نکلے، لیکن صحیح ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی فطری قوانین کو بدلا نہیں کرتا۔ ہم تربیت کریں گے اپنی، اور ہماری اولاد جو ہے اس تربیت کے بالکل خلاف چلی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل فطری ایک قوانین ہے یہ۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے مقصد کا تعین کریں، میرا مقصد کیا ہے وہ قرآن سے پتہ چلے گا۔ اس کے لیے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہم بڑے لوگوں کو پڑھیں، بڑے لوگوں کو۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر بندے کو مطلب یوں سمجھ لیں ہم نے سائنس پڑھنی ہے، آئنسٹائن وہ موجود ہے، لیکن ہم آئنسٹائن کو چھوڑ کر کسی سائنس ٹیچر سے ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ اب یہ ہمارا وہ وتیرہ یا انٹلیکچول وہ ہماری جو پیک ہے یا سمجھ ہے، آئنسٹائن کے ہوتے ہوئے ہم کسی جو ہے وہ ٹیچر سے، کسی لیکچر سے، آج کا موجود جو پروفیسر اس سے ہم پڑھنے لگ جائیں۔ ٹھیک یہی بات ہے کہ ہم جب کتاب پڑھنے شروع کر دیں تو کتابیں ہم بڑے لوگوں کی پڑھیں، جنہوں نے اس دنیا کے نقشے کو بدلا، یا جنہوں نے زندگی کیا ہے کا جواب جو ہے اس تعبیر کو بدلا۔ یعنی فار ایگزامپل اسلام کیا ہے؟ ایک بندہ اٹھتا ہے بڑی شخصیت، وہ کہتا ہے کہ اسلام روحانیت ہے۔ اب پورے قرآن یہ جو سمجھ لیجیے کہ اس نے پورے اسلام کی تعبیر سامنے ہمارے سامنے رکھ دی کہ اسلام کیا ہے؟ روحانیت ہے، روحانی سلسلہ ہے۔ تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں پوری اس پر جو بھی پڑھنے والے ہیں یا مسلمان ہیں، اس کو تعبیر کہتے ہیں۔ یعنی میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، یا میں علم کے نتیجے میں، مطالعے کے نتیجے میں، سمجھ کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام روحانیت کی بات کرتا ہے، روحانیت ہے یہ، وہ ایک تعبیر اس نے پیش کر دی، پورا اس کا لٹریچر اسی پر ہوگا، وہ جو بھی کتاب لکھے گا، جو بھی بات کرے گا، نتیجہ اس کا نکلے گا روحانیت، ایک تعبیر ہے۔ دوسرا بندہ اٹھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی بالفعل دنیا پر قائم ہو، ایک تعبیر ہے۔ اب اس تعبیر میں اتنی جو ہے وہ قوت ہوگی، طاقت ہوئی منوانے کی، استدلال کی بنیاد پر، کہ جو بھی سنے گا وہ قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس تعبیر اس کی جو ہے وہ علمی دلائل ہوں گے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کہ ایک بندہ کہتا ہے روحانیت ہے، اس کی بھی اپنی علمی دلائل ہوں گے۔ ایک کہتا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے ایک دنیا کا ایک نظام چلے قرآن و سنت کے مطابق، اس میں بھی۔ تو جن لوگوں نے اس طریقے کی تعبیر جو ہے وہ تعبیر پیش کی اور پہلے سے موجود کسی تعبیر کو بدلا، چیلنج کیا، ورلڈ ویو جو اسلام کی بنیاد پر بندہ، اس کو چیلنج کیا کہ نہیں یہ غلط ہے، اصل یہ ہے، اور لوگوں نے مانا، لوگ متاثر ہوئے، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ان کو ڈائریکٹلی پڑھیں، چھوٹے موٹے جو میرے جیسے مان لیجئے، ٹھیک ہے، ہمارا کیا، وہ علامہ اقبال کو جو شعر ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے، ہم اپنا نور بصیرت عام نہیں کر رہے، بلکہ یہ دیکھیے تفسیر موجود ہے، ہم بڑے لوگوں کا نور بصیرت وہ عام کر رہے ہیں، ہم راستہ ہموار کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کو پڑھنا ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے لوگوں کو پڑھیں، جنہوں نے بھی زندگی کے جو مقصد ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس تعبیر کو بدلا، اسلام کی تعبیر کو بدلا، کائنات کو حسن بخشا، کائنات کو دریافت کیا، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔
تب جا کر ہمیں مقصد، زندگی کے مقصد کی سمجھ آتی ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شے کو، کسی بھی موضوع کو جب پکڑتے ہیں وہ اس کی ترتیب ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ترتیب اس موضوع کی شے کی یہ ہے۔ یہ بڑے لوگوں کا خاصہ ہے۔ چھوٹے لوگ جو آتے ہیں، یعنی بڑے لوگوں کو پڑھ کر جو کتابیں لکھتے ہیں، یا جو اس وقت جو لیکچر دے رہے ہیں، جو وعظ فرما رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو مولانا ہیں، مولوی وغیرہ جو بھی، وہ کسی موضوع کے ایک سرے کو اٹھاتے اور اس پر جو بحث کرتے ہیں، ترتیب اس کی کیا ہے نہیں معلوم۔ مان لو کہ کوئی مسجد میں وعظ فرما رہے ہیں 1-2 گھنٹے کی، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے۔ اتنا پتہ چلتا ہے کہ جو موضوع ان کا ہے سچ، یہ پورے اس اسلام پر حاوی ہو گیا۔ شاید کہ یہی ایک موضوع ہے جس کی اتنی جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ اہمیت ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی پارٹ کو، مطلب ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز، ایک کل ترتیب کسی شے کی، اس ترتیب میں، اس تصویر میں کوئی ایک پارٹ ہوگا، جب وہ اس پارٹ کو ڈیفائن کریں گے، لیکن اس پارٹ کو وہ کل وجود پر غالب نہیں کریں گے، بلکہ غالب وہ اس ترتیب اور اس کل مقصد کو رکھیں گے کہ نہیں، اصل اس کی ترتیب یہ ہے اور اس کا لب لباب، اس کی روح یہ ہے۔ البتہ اس کا ایک جز ہے، پارٹ ہے، اس جز کی اتنی کچھ اہمیت ہے اس تصویر میں، بس اتنی سی بات ہے۔ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ ایک موضوع کو 100 رنگوں سے باندھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک بات کو وہ 100 طریقے سے وہ سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ گڑبڑ کرتے ہیں کہ بڑے لوگوں کو چھوڑ کر ہم ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو سننا شروع کرتے ہیں یوٹیوب پر، یہ وہ، ہم گورکھ دندہ بن جاتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، سننا کیا ہے، ہمیں کیا ہے، اسلام کیا ہے، ڈیفینیشن بھی صحیح سیدھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب بھی سنیں، بڑے لوگوں کو سنیں، جو مطلب میں نے کہا کہ جن لوگوں نے ایک نئی تعبیر پیش کی اور پہلے سے موجود تعبیر کو چیلنج کیا، اس کو بدلا، وہ بڑے لوگ، وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 10 کی گنتی آپ پوری کریں گے، 5 کی گنتی۔ ان میں سے اگر ہم صرف 2 کو بھی پکڑے ہیں جن پر مجھے اعتماد ہوگا کہ نہیں، میں ان کو پڑھوں گا تو کافی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ، ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ جو ہے 10 جو بڑے سکولر ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، 20-30، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بھائی اتنی ہمارے پاس مہلت ہے، یہ ہے، وقت ہے، ہم سب کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں، جتنی صلاحیت ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہر 10-20 کی فہرست تیار کر لے اور پڑھنا شروع کر دے تو پھر ایک ہی کام ہونا چاہیے۔ لیکن مقصد کو سمجھنے کے لیے اگر بندہ 2-3 بڑے لوگوں کو بھی پڑھ لے تو انسان جو اکتفا کر جائے گا کہ میرا مقصد کیا ہے، میں نے اب کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ایک ترتیب ہے جو کچھ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ اب ہم ترتیب الٹ دیں اور اس کے بعد ہم یہ شکوہ کرتے ہیں، اولاد سے شکوہ کرتے ہیں، والدین سے بھی شکوہ کرتے ہیں، دوستوں سے شکوہ کرتے ہیں، میاں اور بیوی ایک دوسرے سے، یہ سارا کا سارا ہم ترتیب صحیح کر لیں تو سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایک حوض ہے، حوض کے اندر پانی ہے، حوض سپلائی ہے، ٹھیک ہے، وہ سورس ہے کہ جتنی بھی بستی ہے، بستی کو کہاں سے پانی پہنچ رہا ہے، اس حوض سے، ٹھیک ہے۔ تو حوض کے اندر جیسا پانی ہوگا تو بستی کے اندر ویسا پانی پہنچے گا۔ حوض کے اندر گندگی، جو گندا پانی ہوگا تو ہر گھر کے اندر گندا پانی ہی پہنچے گا، ظاہر سی بات ہے۔ حوض کے اندر صحیح پانی ہوگا، ہر گھر کے اندر صحیح پانی پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ سمپل ہے نا، بس یہ ترتیب ہے صحیح۔ اب اگر معلوم ہوگا کہ بھائی حوض گندا پانی آ رہا ہے، اپنے گھر میں پانی پینا تھا، نل کا آن کیا اور وہ کیا ہو گیا، تو تلاش شروع کر دی بھائی کیا ہے، تو پتہ چلا کہ بھائی حوض جو ہے وہ گندا ہے، حوض کے اندر کسی نے گند ڈالی ہوئی ہے، گندا پانی وہاں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہر بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ براہ راست پہنچے کہاں، حوض پر، وہاں جو ہے حوض کو ٹھیک کرنے کی، وہ گندا پانی وہاں سے نکالے اور صحیح پانی اس میں داخل کرے۔ پھر یہ اس کی صحیح ترتیب یہ بھی ہے کہ یہ گندا پانی ڈالا کس نے اس میں۔ اب آپ نے تو صاف گندا پانی نکال لیا حوض سے اور نئی سپلائی کے ذریعے سے وہاں پھر سے صحیح پانی تو ہو گیا، ٹھیک، لیکن وہ جو اس میں شرارت کرنے والے کچھ لوگ ہیں، وہ جو اس میں جو ہے وہ گندا پانی ڈال رہے ہیں، ان لوگوں تک آپ گئے نہیں، ان لوگوں سے آپ نے کچھ کہا نہیں کہ بھائی تم نے یہ حرکت کیوں کی، تو گویا ترتیب پھر سے آپ بھول گئے۔ جو ترتیب تھی، صحیح پانی آپ کے گھر میں پہنچے، میرے گھر میں پہنچے، وہ صحیح ترتیب کیا تھی کہ یہ گندا پانی ڈالا کس نے، ان کو روکو۔ جب وہ رکیں گے تو وہ ہر گھر کے اندر
وہ صاف اور شفاف پانی. حوض گندا نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ جو شرارت کرنے والے تھے, وہ جو گندا پانی ڈالنے والے تھے اس میں, وہ رک گئے, ہم نے ان کو روکا. بس یہ ہے صحیح ترتیب. اب اگر ہم یہ ترتیب الٹی کیسے ہوتی ہے؟ ہر معلوم ہے کہ بھائی گندا پانی آ رہا ہے, نہ ہم حوض کی طرف جائیں گے, نہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے, نہ ان کا پتہ چلائیں گے. اب کیا کریں گے؟ جو گھر کی ٹنکی ہوتی ہے, ہر گھر میں ایک ٹنکی ہوتی ہے نا, نلکا ہوتا ہے, ہم نلکا جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, نئے نلکے لائیں گے. ٹنکی جو ہے وہ جو ہے اس کو صاف کرتے, وہ جو صاف کرتے رہیں گے ہر روز ڈیلی, تو کبھی جو ہے وہ اس ٹینکی میں یا گھر میں نلکے میں کبھی صاف اور شفاف پانی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. کیوں؟ جہاں سے سپلائی ہے وہی گندا ہے. یہ ہوتی ہے ترتیب. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اولاد کے بارے میں, یا ماں باپ ہیں, میاں ہے, بیوی ہے, جو بھی ہے, وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صحیح راستے پر لگ جائیں, ہم ترقی کی راہ پر لگ جائیں, ہم اہدنا الصراط المستقیم پر چل جائیں, ہم جنت میں پہنچیں. اس کی لیکن ترتیب ہے. اگر وہ ترتیب ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو ہمارے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں یا جو کچھ ہم کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے مائنس ہوگا. جیسے کہ اس وقت ہے, کتنی کوشش ہو رہی ہے, لیکن کوشش کے باوجود بھی کوئی نتیجہ جو ہے وہ مثبت نتیجہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی ترتیب کیا ہے؟ وہ الٹی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انسان کے دھڑ پر سر باقی نہ رہے تو اس باڈی کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن ہم تو یہ اسی بے وقوفی میں وہ مبتلا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ سر باقی نہیں ہے, ہم میں سے کسی نے اس کا سر یہ جو ہے وہ انگلی پکڑی ہوئی ہے, کسی نے بازو پکڑا ہوا ہے, کسی نے گھٹنا پکڑا ہوا, کسی نے کوئی جو کلیجی پکڑی ہوئی ہے, کسی نے کوئی اور اس کی خدمت میں لگے ہیں. حالانکہ وہ تو بے جان ہے, مردہ ہے. بھائی سر سلامت نہیں, اس کے اوپر سر ہی نہیں ہے, تو تم بے جان باڈی کو کیا کر دو؟ گروتھ کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا. صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے سر ہم مل جل کر یہ کوشش کریں کہ بھائی اس انسان کے جسم پر ہم سر لگا لیں, سر سلامت رہے گا, باقی جو اجزاء ہیں وہ خود بخود جو ہے ایکٹیویٹ ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ہم اس پریشانی میں ہیں کہ بھائی میں تو 80 سال ہو گئے یا 50 سال ہو گئے, میں تو بازو کی خدمت میں لگا, لیکن بازو ٹھیک نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ ترتیب الٹی ہے. ترتیب کیا الٹی ہے کہ بھائی جس انسان کا جو دھڑ ہے, یہ جو بازو ہے, اس کے اوپر تو سر ہی نہیں ہے. تو سر نہیں ہے اس کا مطلب باڈی ڈیڈ ہے, مردہ ہے. تو مردہ جسم کائے کو جو ہے گروتھ کرے گا. تو صحیح ترتیب کیا ہے کہ ہم مل کر پہلے اس سر کو اس جسم کے اوپر رکھیں, اور اس کے بعد جب ہم سر کو جسم کے اوپر رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پوری جو باڈی ہے وہ گروتھ کرے گی آپ سے آپ. یہ ہے صحیح ترتیب. ٹھیک ہے. تو ایک حصہ میں نے اس پر ہم نے بات کی کہ اولاد کو جنت کا مجدہ سناؤ. اولاد کو جنت کی بشارت ملے گی کب؟ جب والدین علم کی بنیاد پر مسلمان ہوں, جب والدین صحیح حرکت کریں, جب والدین صحیح عمل کریں بچوں کے سامنے. وہ کب کریں گے؟ جب وہ خود جو ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ قرآن پڑھا ہوگا, اپنی تربیت کی ہوگی. جذبات میں جو اس وقت رو ہے, دیکھا دیکھی ہے, یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں, کوئی جوڑ ہے نہ ہے, اس نے جو ہے کچھ پڑھا ہے یا نہیں ہے, بس جو مادہ ہے, مادیت کے اندر گم ہے. بس مادہ ہونا چاہیے. مادیت میں کیا ہے؟ وہ ایک نوکری ہے. حالانکہ ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. امامت کے ساتھ تھوڑا اس کو بھی رکھیں کہ ہم نے نوکری کرنی ہے, تو حد تک محسوس ہوتی ہے آر ہے. یہ تو بہت بڑی بے عزتی ہے کہ امام وہ نوکری کرے. بہرحال یہ عاقل را اشارہ کافی است. ٹھیک ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ہم دنیا کی امامت کیا ہے اور نوکری وغیرہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد کا تعین جب ہو جاتا ہے تو انسان کو سب سمجھ آتا ہے کہ ہم بولنا کیا چاہتے ہیں, ہم پڑھنا کیا چاہتے ہیں, ہم کیوں پڑھتے ہیں, ہم نے کرنا کیا ہے. مادہ تو مادہ ہے. مادے کا خاصہ ہے, کیا خاصہ ہے؟ مادے کا خاصہ ہے کہ وہ فنا. مادے کا خاصہ ہے فنا ہونا. جو بھی مادی چیز ہے وہ فنا ہو کر رہ جائے گی. ایک شے ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا مقصد ہے, وہ باقی رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم مادیت کے اندر گم نہ ہو جائیں. خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں یہ دیکھیں کہ لڑکی نے کس کے ساتھ جو ہے وہ کس کا انتخاب کرنا ہے, لڑکے نے کس لڑکی کا انتخاب کرنا ہے, اور جو معیار وہاں ہو وہ ہو مقصد کا تعین.
کہ لڑکی نے مقصد کچھ سمجھا ہے، لڑکی یہ کہے کہ لڑکے نے مقصد کچھ سمجھا ہے۔ آج کل ہوتا کیا کہ لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے، لڑکے والے لڑکی کے گھر جا کر لڑکی کا وہ جو ہے وہ لڑکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا پڑھا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، وہ معیار یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں، اور جو ہے لڑکے کی وہ کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ مادہ کماتا ہے کہ نہیں، مادیت کے اندر گم ہے یا نہیں ہے۔ اگر مادیت کے اندر نہ ہو، یعنی نوکری وغیرہ پیسہ ہو اٹو بچو وہ نہ ہو، تو گویا وہ لڑکی والے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ایک ہی وہ کرائیٹیریا ہے لڑکے کے لیے کہ یہ کماتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کا کرائیٹیریا کیا ہے، وہاں ایک فہرست تیار ہو جاتی ہے کہ یہ بھی ہونا چاہے وہ بھی ہو، مطلب 10-20 چیزیں ہوتی ہیں لڑکی کے لیے۔ لڑکے کے لیے صرف ایک چیز ہے، وہ کیا ہے، مال۔ لڑکی کے پاس مال ہے تو چاہے وہ لڑکی کیسی بھی ہو تو بس وہ رشتہ طے ہو گیا، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے۔ لیکن میں اکثر اس پر زور دیتا ہوں کہ جب ایک لڑکی سب سے پہلے مقصد سمجھ لے، زندگی کا مقصد کیا ہے، جب وہ مقصد کو سمجھے گی، اور یہ جو مال کمانے والی مشینیں ہیں نا، یعنی جو لڑکے یا مرد، وہ ان کو 3 طلاقیں دیں۔ 3 طلاق کون دیتا ہے، وہ تو مرد دیتا ہے نا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب لڑکیاں یا عورتیں ان مردوں کو 3 طلاقیں دینا شروع کر دیں گی جو صرف مال کماتے ہیں، باقی کوئی عطا پتہ نہیں ان کو، تو یوں سمجھ لیں ہمارا جو معاشرہ، جو انقلاب کی بات ہم کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، جس مقصد کی بات کرتے ہیں، وہ آنن فنن کچھ چند سالوں کے اندر وہ ہو کر رہ جائے گا۔ ترتیب الٹی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ماں ہے وہ 100 استادوں کے برابر ہوتی ہے، جتنے ایک طرف سے 100 استاد کھڑے کر دو، ایک طرف سے ایک ماں کر دو۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ماں ہے وہ پہلا سکول ہے۔ تو بھائی وہ ماں سکول پہلا ہے، جو بھی ہم کہتے ہیں جو زبانی نعرے دیتے ہیں، وہ لڑکی وہ اس قابل تو ہونی چاہیے نا کہ اے فار ایپل اور بی فار بال وغیرہ، یہ اس قسم کی تعلیم سے کوئی قوم ابھرے گی؟ انٹلیکچوئل کوئی لڑکی ہو پھر وہ ماں بنے گی تو اپنے بچوں کو ویسی اسی قسم کی تربیت کرے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے معیار یہ رکھا کہ لڑکی جیسی بھی ہو، لڑکا اس کو پسند ہے کون، جو مال کماتا ہو، وہ اس کو قبول ہے۔ لیکن ایک مشنری لڑکی مقصدی علم کی بنیاد پر اس نے مقصد سمجھا، میری زندگی کا مقصد یہ ہے، میرا شوہر یہ ہونا چاہیے جو مجھ سے بہتر مقصد جانتا ہو، میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ مجھے مال کمانے والے، صرف مال کمانے والے یا نوکر مجھے پسند نہیں ہیں۔ طلاقیں عورت کی طرف سے، تو مجھے بتائیے معاشرے میں کچھ تمیز پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ معاشرہ سدھرے گا نہیں سدھرے گا؟ لڑکے جو ہے اپنے جو نوکری لے کر، وہی نوکری تو ہے میرے پاس، لیکن جو کچھ کرائیٹیریا ہے لڑکی کا وہ تو کچھ اور ہے، وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے پڑھنا شروع کر دے، نہیں بھائی پڑھنا پڑے گا۔ اچھا وہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی لڑکا مقصدی ہے یا نہیں؟ اسی ہے، لڑکی یہ دیکھے لڑکے میں کہ یہ ایکٹیویزم کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے، بات ختم۔ بھائی جو بندہ جس بندے نے، جس لڑکے نے مقصد سمجھا ہو، یہ یاد رکھیں، مقصد سمجھو جس لڑکے نے، کیا وہ گھر میں وہ جو ہے وہ سوتا رہے گا؟ بھائی مقصد اس کو گھر میں رکھے گا یا گھر سے باہر نکالے گا؟ وہ تو سوسائٹی کے اندر لائے گا نا کھینچ کر اس کو۔ تو گویا جو بندہ سوسائٹی کے اندر کچھ کام کر رہا ہے تو اس کا سب کو ہی پتہ چلے گا نا، فلاں بندہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس مقصد کے لیے وہ یہ کرتا ہے، فلاں جگہ جاتا ہے، پھر اس نے یہ کیا ہے، پھر تو کچھ تو چرچے ہوتے ہیں لڑکے کے کہ نہیں، یا اس بندے کے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وہ تو سبھی کو پتا ہوگا چاہیے فلاں لڑکا ہے، اچھا یہ تو ہم اس کو تو جانتے ہیں، یہ تو پرسوں وہاں دیکھا تھا ہم نے، وہ لیکچر وہاں سننا تھا، وہ جو ہے وہاں کام کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ، ایکٹیویٹیز دیکھ کر سب کو معلوم ہوگا اچھا یہ ہے۔ تو پہچاننا آسان ہے کہ اچھا اس نے مقصد سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مجبور کون کرے گا؟ یہ لڑکیاں ہی مجبور کریں گی جب وہ ریجیکٹ کریں گی کسی لڑکے کو مال کی بنیاد پر کہ نہیں تمہارے پاس صرف نوکری ہے، باقی تو ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں، ہاں یہ گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، باقی اور نہیں، یہ تو ٹھیک ہے کماتے ہیں، یہ تو ذریعہ ہے، یہ تو ضرورت ہے، یہ تو کما لیا، لیکن اس کے علاوہ بس یہی ہے آپ کا۔ ہم نے تو صرف آپ کو آج ہی دیکھا، آپ کی کوئی چرچا نہیں سنا، کوئی نہیں، سوری، ریجیکٹ کر دیا، طلاق مل گئی وہاں سے لڑکی کی طرف سے۔ اب وہ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں تو مارے گا نا کہ بھائی ریجیکشن کیوں ملی؟
اب وہ جو ہے پڑھنا شروع کرے. ایک ماحول، میں یہ کہہ رہا ہوں ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ میرا اور آپ کا مقصد ہے، میں کل بھی کہا تھا اگر مال جمع کرنا، مال حاصل کرنا، نوکری حاصل کرنا ہی مقصد ہوتا تو ہم مرتے ہی نہیں کبھی. پھر مرنا کیوں تھا؟ پھر کیوں مرتے ہم؟ اس کا مطلب کہ نہیں، مال جمع کرنا، نوکری حاصل کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد کچھ اور ہے. تو وہ جو کچھ اور ہے وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا بڑے لوگوں کی کتابیں اور بڑے لوگوں کی تفسیریں پڑھنے سے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور لڑکی خاص اور اپنے وجود کو سمجھے. اس کی حیثیت کوئی نہیں ہمارے معاشرے میں، اس کو خود بھی یقین نہیں ہے. وہی میں نے کہا نا، مال ہونا چاہے کسی، گھر والے بالکل راضی ہیں کہ نہیں ہم نے وہاں کرنا ہے رشتہ. اس کے بعد جو ایک ماحول کریٹ کر دیا، لڑکی کو تیار کیا اور وہ چلے گئے. اس کا مطلب لڑکی کو اپنے بھی معلوم نہیں کہ میرا وجود ہے یا نہیں ہے. تو کم سے کم انسان کی ڈیفینیشن ہے مرد اور عورت. لڑکیاں جب پڑھیں گی تو انہیں معلوم ہوگا کہ نہیں ہمارا وجود ہے. جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا وجود ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر سکیں گی، بحث کر سکیں گی، دلیل دے سکتی ہیں. لیکن انہیں اپنا بھی یقین کیوں نہیں ہے؟ وہ یقین آتے ہیں پڑھنے سے کہ نہیں ہمارا ایک مقصد ہے. اب جب مان لو کہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد ہے، تو ہر بندے کا کیا فرض ہے اب کہ وہ مقصد کے لیے کتابیں پڑھنا شروع کر دے. یا کوئی لڑکی بات سنتی ہے کہ بھائی مقصد ہے، لڑکیوں کا بھی مقصد ہے، انسان کی ڈیفینیشن مرد اور عورت ہے، ہمیں بھی مقصد کے لیے سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا. اصلاح کی جو کنجی ہے وہ لڑکیوں کے ہاتھ میں، عورتوں کے پاس ہے. تو وہ جو ہے کم سے کم جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیں. جب عورتیں اور لڑکیاں جو اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیں گی تو جو انقلاب ہے، جو چینج ہے، جو اصلاح ہے، وہ آپ سے آپ ہوتی چلی جائے گی. اور جو اولاد ہے وہ ایٹومیٹیکلی اس لائن پر ہوگی جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ معیار جو ہے، معیار ایک لڑکی میں نے کس سے شادی کرنی ہے، وہ جب خود مقصدی ہوگی زینب غزالی کی طرح، تو لڑکا بھی ویسا ہی انتخاب کرے گی. یہاں نہ کوئی تربیت ہوتی ہے، نہ تعلیم ہوتی ہے. جب لڑکی جہالت میں، وہی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس قسم کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے. پھر وہ جب وہ جوان ہوتی ہے کسی ایسے لڑکے کا انتخاب کرتی ہے، گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے سٹیٹس کے برابر ہے ہی نہیں، ہم نہیں کریں گے. ایک جھگڑا بنتا ہے. بھائی وہ اس لیے ہوا کہ اگر تم نے بچی اپنی لڑکی کی تربیت کی ہوتی مقصد کے تحت، تو وہ پھر اسی سٹیٹس کے لڑکے کو انتخاب کرتی جہاں تمہیں بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا. اس نے گھٹیا لڑکے کو اس لیے چنایا کہ کیونکہ تم خود گھٹیا تھے، والدین، تمہاری اولاد گھٹیا، اور اس نے جو انتخاب کیا وہ بھی گھٹیا. یہ سمپل ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جہاں تعلیم اور تربیت جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے لوگوں کو پڑھو، یہ والدین کا کام ہے، بچوں کو پڑھاؤ. بڑے لوگوں کی کتابیں، بڑے لوگوں کی تفسیریں، میں کیا ہوں، کائنات کیا ہے اور اس کا کریٹر کون ہے، ہم کون ہیں، اس نہج پر، اس طریقے پر جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، ان کا جو معیار ہوگا وہ اونچا ہوگا. اور جب وہ کسی کو انتخاب کریں گے اپنے معیار کے مطابق کریں گے، پھر گھر والوں کو اعتراض نہیں ہوگا کہ جو لڑکا یا جو لڑکی تو نے پسند کی ہے وہ تو ہمارے قد کے مطابق ہی نہیں ہے. لیکن یہ قد اونچا کس نے کرنا ہے؟ یہ تو والدین نے کرنا ہے نا. اور والدین وہی ڈوپامین کے مریض جب تھے، شادیاں کی، جب پڑھنے کا ٹائم تھا تب تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ اور ہی کیا ہے. تو جب پھر دنیا کی اور شادی کے بعد کی ذمہ داری کے اندر انسان جو ہے ملوث ہوگا، کون سی پڑھائی، کون سا نالج، کون سا علم. پھر انہیں صرف کمانا ہے، جانوروں کی طرح بچوں کو خود کھانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے. تو جہاں صرف پیٹ ہو کہ ہم نے جو ہے فربا ہونا ہے، موٹا ہونا ہے، ہیلدی ہونا ہے، یہ فکر ہو، فلاں گاڑی جو ہے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، اگر یہ معیارات ہوں تو پھر جب وہ انتخاب کی باری آئے گی تو پھر وہاں وہی ہوگا جو کچھ ہوتا ہے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے اتنی تربیت کر لیں، اپنی ایک مقصد کا تعین کریں، میں کون بالکل کلیئر، تب جا کر اپنے پارٹنر کا انتخاب کریں. میں نے کس سے شادی کرنی ہے اور شادی کس سے، وہ تو پتہ چلے گا کہ ایکٹیویزم کے اندر ہے وہ یا نہیں ہے. دینداری دیکھو، جو دینداری کیا دیکھتے ہیں، نماز پڑھتی ہے اور برقع پہنتی ہے، یا لڑکے کو دیکھتے ہیں مسجد. یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے. دین الگ چیز ہے.
ٹھیک ہے، وہ میں نے کہا کہ جب مقصد سمجھ آ جاتا ہے پھر بندہ گھر میں نہیں رہتا، صرف نماز نہیں پڑھتا بندہ، پھر اور بھی مسائل ہوتے ہیں، اور بھی کام ہوتے ہیں جو کرنے کے ہوتے ہیں۔ یہاں سے نماز دیکھتے ہیں، باقی کتنا 420 ہے، وہ لڑکا نماز پڑھتا ہو وہ کتنا جو ہے حرام کی کمائی کھاتا ہو، لڑکی کچھ بھی کر لے نماز پڑھتی ہے اور برقع پہنتی ہے، یہ معیار ہے؟ نہیں، ایسا معیار نہیں ہے، دین الگ چیز ہے۔ وہی میں کہتا ہوں جب ہم بڑے لوگوں کو پڑھیں گے تو دین سمجھ آئے گا، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ترتیب ہے، جب ہم اس ترتیب کے ساتھ چلیں گے الا ماشاء اللہ، تو یہ جو جنت کے وعدے کر رہے ہیں تو جنت تو ہے نا۔ اب یہ یقین کی بات ہے، جنت کو کس نے ڈیفائن کیا ہو؟ اگر چھوٹے انسان نے ڈیفائن کیا جنت نے تو ویسا ہی جو ہے وہ 5 دن تک اثر رہے گا، چھٹے دن بندہ پھر اسی دنیا میں ہوگا۔ لیکن جو بڑا کوئی ہوگا، بڑا سکالر، بڑا مفسر، جس نے تعبیر ایک نئی تعبیر دی ہے، جب وہ جنت کو ڈیفائن کرے گا نا تو بندہ جو ہے جھومتا رہے گا موت تک اور موت کے بعد بھی۔ اچھا یہ جنت کو ڈیفائن کیا ہے بندے نے، یہ فرق ہوتا ہے چھوٹے اور بڑوں میں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ جو مادی چیزیں ہیں، مادی چیزیں، آپ نے کسی کو ریجیکٹ کیا اس بنیاد پر اس کے پاس مادہ ہی نہیں ہے، اور انتخاب کیا اس کو جس کے پاس نوکریاں وغیرہ وغیرہ، یہ یاد رکھیں مادہ ختم ہونے والا ہے، موت کی تلوار ہر سر کے اوپر لٹک رہی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا انتخاب کریں جو مقصدی ہوں، جو آپ کو جنت تک ہاتھ پکڑ کر لے جا سکتے ہیں۔ جو بندہ خود مقصدی نہ ہو، علم کی ہوا تک نہ لگی ہو، وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو مقصد سمجھائے گا۔ اور سوچیں ذرا، اگر مادہ ہی سب کچھ ہوتا تو دنیا ختم کیوں ہو گئی؟ وہ لوگ زندہ رہ گئے تاریخ میں جن نے مقصد پر کام کیا تھا، مقصد کے لیے جیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ان لوگوں کا انتخاب کریں، لڑکیوں کا انتخاب وہ لڑکیاں جو مقصدی ہوں، اور لڑکیاں ان لڑکوں کا انتخاب جو مقصدی ہوں، اور لڑکے زیادہ، لڑکیوں کے لیے زیادہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ زندگی ضائع ہو جاتی ہے جو صرف مادے کے وہ غلام ہوں۔ بالآخر مرنا ہے نا، مادہ تو ساتھ نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیں۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، یہ تو پھر معلوم پڑے گا۔ اس لیے مرنا ہے، دوستی کس سے کریں؟ اس سے کریں کہ جو زندگی کو سمجھ رہا ہو۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اکثریت گمراہ ہوتی ہے، اکثریت کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ جو مقصد والے ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں، کام کے بندے بہت کم ہوتے ہیں، دنیا کی چکا چوند بہت کم ہو تو ہو، لیکن ہوتے وہ کام کے بندے ہیں۔ یہ تو ہم جنت ہے، دنیا کی چکا چوند ہمارے لیے ہم مسخر نہ کر سکے تو جنت تو الا ماشاء اللہ انشاءاللہ وہ تو ہمارے حصے میں ہوگی۔ یہ یقین کون دلائے گا؟ یہ تو وہی ہوں گے، وہ دیوانے ہوں گے، مجنون ہوں گے، قسم کے لوگ ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا، اس کے لیے یہ جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں، یہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں بڑے لوگوں کی تب جا کر یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وقت تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے اس کا وہ ترجمہ۔